اللہ اکبر اللہ اکبر، قرآن کا نمونہ بن جانا، اسلام کا پرچم لہرانا، ہے کفر سے ہم کو ٹکرانا، باطل سے کبھی مت گھبرانا، دنیا تو کہے گی دیوانہ، دنیا ہے فقط ایک افسانہ، دنیا سے جگ گیا جو بھی آیا، اے امت مسلم جاگ ذرا۔ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ حضرات، میرا ارادہ یہ تھا کہ آج کے اس اجتماع میں بڑی تفصیل اور شرح و بسط کے ساتھ سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی سیرت کے عنوان پر اور پھر آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے موجودہ حالات کے بارے میں اور آپ کی ذات مبارک کو آڑ بنا کر جو لوگ آپ کے پیروان اور فداکاران کے خلاف اپنی زبانوں کو تلواریں بنائے ہوئے اور اپنے قلموں کو زہر میں ڈوبے ہوئے تیر بنائے، ملک کے امن و امان سے کھیلنا چاہتے اور حق پرستوں کو دبانا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ لیکن عربی کے پرانے شاعر نے کہا ہے، ما کل ما یتمنی المرء مدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن۔ ہر چیز جو انسان چاہے اس کا ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ بسا اوقات ہوائیں اس طرف کو چلتی ہیں کہ کشتیوں کا رخ ان کے الٹ ہوتا ہے۔ اچانک اسلام آباد سے مدینہ یونیورسٹی کے چانسلر جناب ڈاکٹر عبداللہ صالح العزیز، جو عالم اسلام کی ایک نمایاں اور ممتاز شخصیت کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگ اور قابل فخر دوست بھی ہیں، ان کا ٹیلی فون آیا کہ میں یہاں آیا ہوں اور تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، تم لازمی طور پر فوراً پہنچو۔ پرسوں میں روانہ ہوا، کل واپس آنے لگا اسی جلسے کے لیے۔ میں نے کہا کہ رات کو جلدی پہنچ جاؤں، تو عراق کے وزیر اوقاف جو ہمارے دوست ہیں اور جن کے ساتھ ہمارا جماعتی تعلق بھی استوار ہوا ہے، پھر وہ اسلام آباد آپ پہنچے، انہوں نے روک لیا، چنانچہ 3:30 بجے کے قریب رات کو میں گھر پہنچا ہوں۔ بخار بھی ہے، جسم بھی ٹوٹا ہوا ہے
اور صبح سو بھی نہیں سکا, سردی لگ رہی تھی, اب بھی سردی محسوس کر رہا ہوں, لیکن اسی اجلاس کی خاطر میں نے اتنا طویل سفر اختیار کیا, ورنہ آج شاید نہیں رک جاتا. تو باتیں شاید اس تفصیل اور شرح و بسط کے ساتھ تو نہ ہو سکے, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کوشش کروں گا کہ اگر تمام پہلوؤں کا نہیں تو چند پہلوؤں کا احاطہ ضرور ہو جائے. انشاءاللہ باقی پھر اور مواقع بہت جلد ہی میسر آئیں گے. جو بات اس میں رہ گئی انشاءاللہ ان مواقع پر انہیں پورا کر دیا جائے گا. حقیقی بات یہ ہے, اور جسے آج کے اجلاس میں پیش کرنا چاہتا ہوں, اور اس بات کو کچھ لاہور کے ایک اخبار روزنامہ جنگ نے بھی تھوڑا سا اجاگر کیا ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کچھ لوگ محبت رسول کی آڑ لے کر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی لے کر اس ذات مقدسہ کا نام لے کر جو سراپا محبت اور مجسم رحمت تھے, جن کے بارے میں رب نے اپنے کلام مجید میں کہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ زندگی کے طویل سالوں میں 40 برس ما قبل از نبوت اور 23 برس امامت کے, اختیار کے, اقتدار کے, جنہوں نے اپنی زبان اقدس سے کبھی کسی کو گالی نہیں دی, کبھی کسی کے بارے میں سخت کلمہ استعمال نہیں کیا, کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. اور انس کی روایت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور خدمت میں دن رات بسر کیے. چھوٹا سا تھا, خدمت میں کوتاہی بھی ہو جاتی تھی, غلطیاں بھی ہو جاتی تھی, لغزشیں بھی ہو جاتی تھی, خطائیں بھی ہو جاتی تھی, لیکن اس 10 سال کے طویل عرصہ میں کبھی میں نے نبی کی زبان اقدس سے اف تک نہیں سنا. جب بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خطاب کیا, پیارا بیٹا کر کے خطاب کیا, اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کا پتہ مجھے حضور کے تبسم سے چلا. حضور مسکراتے اور میں سمجھ جاتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اتنا صاحب اخلاق عالیہ اور طے کرے محبت و مودت نبی, اتنا کہ یہ تو انس کے اپنے تھے, ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے گا تو میں اس کی جوانی سے اپنے مستقبل کے سنوارنے کی امیدیں نہیں باندھوں گی. اگر رب نے مجھ کو بیٹا عطا کیا تو میری یہ منت نہیں ہے کہ میں اسے پالوں گی, پوسوں گی, پرورش کروں گی, اسے دوں گی, پروان چڑھاؤں گی تاکہ وہ بڑا ہو کے میری خدمت کرے.
میرے لیے روٹی کمائے، میرے بڑھاپے کا سرمایہ بنے، بلکہ اللہ اگر تو نے مجھے بیٹا دیا اور میں نے اسے پرورش دی، وہ خدمت کے قابل ہوا، تو اللہ اپنے لیے نہیں مانگتی، میں اسے تیرے نبی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو یہ تو انس ہوئے انس تھے جن کو مانگا ہی نبی کی خدمت کے لیے گیا تھا، لیکن میرے آقا کے خلق عظیم کا عالم تو یہ تھا کہ اپنے تو اپنے، بیگانے اور مخالف بھی آپ کو گالی دیتے تو آپ کی پیشانی پہ سلوٹ تک نہ پڑتی، حتیٰ کہ ایک دفعے سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق صبر، یار غار، آپ کے وزیر اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک غیر مسلم نے گالی دی، مسلمان بھی نہیں تھا، صدیق اکبر خاموش رہے، اس نے پھر گالی دی، آپ پھر خاموش رہے، اس نے پھر گالی دی، آپ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، آپ نے غصے میں آ کر اس کے جواب میں وہی کلمات اس کی طرف لوٹائے جو اس نے آپ کے بارے میں کہے تھے۔ ذرا اس نبی کی عظمت اور اس مجسم محبت اور پیکر رحمت کی شفقت اور اس کی بلند اخلاقی کو دیکھو کہ صدیق کہتے ہیں ابھی میری زبان سے اس کے جواب میں لفظ نہ نکلے تھے کہ میں نے دیکھا کہ کسی نے ریشم کی طرح کا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھ دیا ہے، پلٹ کے دیکھا کہ میرے سامنے سرور کائنات کا چہرہ مبارک ہے۔ آپ نے فرمایا صدیق چپ رہو، کچھ نہ کہو، جب تک تم چپ رہے تھے فرشتے تیری طرف سے جواب دے رہے تھے، اور جب گالی دی جواب میں فرشتوں نے کہا اب یہ جانے اور اس کا کام جانے، میں گالی دینے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ اور یہی نہیں کہا بلکہ ساتھ ہی یہ بھی ارشاد کر دیا، فرمایا میرا ماننے والا بھی گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی مومن نہ لاعان ہوتا ہے، نہ سباب ہوتا ہے، نہ شیطان ہوتا ہے، وہ مومن ہی نہیں جو لوگوں کی عزت و آبرو سے کھیلے۔ ایسا نبی جس کے تحفظات کا عالم یہ ہے کہ جب وہ اس کائنات سے رخصت ہو رہا ہے، حد نظر تک پھیلے ہوئے اس کے رفقا، اس کے تلامذہ، اس کے فداکار، اس کے جانثار اس کے سامنے ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جانثار کہ اگر اس کی پلک کا اشارہ ہو تو اپنے دلوں کو اپنے سینے چاک کر کے اس کے پیروں کے اندر رکھ دیں۔ ایسے فداکار کہ اگر وہ حکم دے تو پہاڑوں کی چوٹیوں سے چھلانگ لگا دیں، سمندروں کے سینوں کے اندر گھس جائیں، اپنا سب کچھ اس کے اشارے پہ لٹاتے ہوئے یہ سمجھے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے،
ایسے جانثار جن کی محبتوں کا اور عقیدتوں کا عالم یہ ہے، جن کے احترام کی کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی نگاہ بھر کے بھی اپنے محبوب کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے، آنکھ اٹھاتے ہوئے حیا آتی ہے، کہیں پوری نگاہ سے دیکھنا نبی کی توہین نہ ہو جائے۔ اتنا پیار، اتنی عقیدت، اتنا احترام کہ سرور کائنات حضرت وجہ کیا ہے اختلاف، اور پھر میں بات کو بہت زیادہ نہیں پھیلانا چاہتا، ابھی بہت سے دوستوں نے اپنی بات کہنی ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں آخر ہمارے خلاف برہمی کا سبب کیا ہے؟ کل تک تم 12 وفات کہہ کر جلوس نکالتے تھے تو درست تھا، آج ہم کہتے ہیں کہ نبی کے آخری ایام سے جس کے بعد نبی فوت ہو گئے تو توہین کیسے ہو گئی؟ اور پھر ان بنیادوں پر یہ کہتے ہو کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، امام مدینہ کے پاس پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور ہم نے اگر کہا کہ جس کی نماز امام کعبہ کے پیچھے نہیں ہوتی اس کے پیچھے ہماری نماز بھی نہیں ہوتی ہے، پھر اس میں تکلیف کی بات کیا ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی، میں یہاں موجود نہیں تھا، یہ اخبارات یہ اس کا فوٹوگرافر ہے، کوئی نمائندہ تو نہیں ہوگا شاید، لیکن خسرو نے کہا تھا کہ کسے پڑی ہے کہ جا سنا لے، پیار پی کو ہماری بتیاں، نہ انگ چینا نہ نیند نینا نہ آپ آنے نہ بھیجے پتیاں، تم آؤ اور ہم تم کو بتلائیں اس ملک میں فحاشی کو فروغ دینے والے اخبارات، دین کا مذاق اڑانے والے اخبارات، بدماشی کو پھیلانے والے اخبارات اور فحاشی کو فروغ دینے والے اخبارات، اپنی ماں بہنوں کے جسموں کو سجانے والے اخبارات، ہاکی کی ٹیموں کی تصویریں چھاپنے والے اخبارات، اور یہ ضیاء الحق سیرت النبی کے نام پر کانفرنسیں کروانے والا ضیاء الحق، بھٹو کے دور میں ہاکی ٹیم کا اعلان ہوا، مسلمانوں نے احتجاج کیا، بند ہو گئی، آج سیرت النبی کے ایام میں ربیع الاول کے مہینے میں مسلمان بیٹیوں پر مشتمل ہاکی ٹیم کو میچ کھلوائے جاتے اور بے حیا وزیروں سے ان کے مسافے کروائے جاتے، اور ان کی تصویریں یہ بے حیا اخبارات اپنے اخبار کے صفحات پر چھاپتے، اور تب بھی اسلام اسلام کے زندہ باد کے نعرے لگتے، اور بے وقوف ملا پھر اس حکومت کے قصیدے پڑھتے، زمن گو صوفیوں ملا سلامے کہ پیغام خدا کو بند مارا، ولے تعویل چادر حیرت انداز خدا جبرائیل مصطفیٰ، ان کی زبانوں پہ تالے لگے ہوئے، محمد کی سنت کے پرچم کو تھامنے والوں کے خلاف گز گز لمبی زبانیں، اور محمد کی سیرت اور محمد کے لا الہ قرآن کا مذاق اڑانے والے صدر اور اس کے دورے حکومت میں اس کے وزیروں کے اہتمام، یہ منعقد ہونے والے میچ، ان پر زبانوں کو تالے لگانے والے ملا
میں ہو تب ہو، اقلیت میں ہو تب ہو، سواد اعظم ہو تب ہو، سواد عقل ہو تب ہو، اہل حدیث کا بچہ کٹ جائے گا، محمد کی سنت پہ آج نہیں آنے دے گا۔ آج ہمارے خلاف تک بات کرتے ہو، سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ میں نے کہا تھا جنگ فورم میں، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہوں بے غیرت نہیں ہوں، وہ کوئی اور ہوگا، ہم نہ ہوں گے۔ سن لو، یہاں بعض لوگ گرو نانک کا مذہب قائم کرنا چاہتے ہیں کہ با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام۔ ٹی وی کے فنکار جن کو ٹی وی نے ملا بنایا ہے، اخباروں نے جن کو مولوی بنایا ہے، وہ کہتے ہیں ہر ایک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ تمہاری نماز شیعہ کے پیچھے بھی جائے، تمہاری نماز قبر پرست کے پیچھے بھی جائے، اور بعض لوگ یہ نعرے بلند کرتے ہیں ایک امام ایسا ہونا چاہیے۔ یہ امام زمان گولیاں بیچتے بیچتے ملا بننے والے، حکومتوں کی مصلحتوں پر، اقتدار والوں کی مصلحتوں پر ملا قرار دیے جانے والے۔ سن لو، کعبے کے رب کی قسم ہے، جو رسول کی سنت کی پاسداری کے سلسلے میں کعبے کے امام کے پیچھے اور رسول کے مصلی کے وارث امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، حکومت کا قانون بھی آ جائے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ سن لو، میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں، نہ بزدل ماں کا بیٹا ہوں، نہ بزدل ہوں۔ سن لو، اگر یہ بات ضیاء الحق ہے، کعبے کے رب کی قسم میں اس کی صدارت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیا ملا یہ 2 رکعت کے امام کچی روٹی اور پکی روٹی پڑے ہوئے؟ اور مبارک ہو ان لوگوں کو جن میں کام شیعہ کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کے لیے، ان کو مبارک ہو۔ جو صدیق کو گالی دیتا ہے، میں اس کے ایمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کی امامت کو کیسے مانوں گا؟ تم بغیرت ہو، تمہیں بغیر کی سلامت۔ ہم دنیا میں اسی لیے بدنام ہیں، اور خدا کے فضل و کرم سے قیامت کے دن یہی سرٹیفکیٹ بدنامی کا ہماری نجات کا سبب بن جائے انشاءاللہ۔ کہیں گے نہ کر دے وہ کسے نہ کشتائے، نہ کر دے کسے نہ کشتائے، جرمن ہمی کے عاشق روئے تو گشتائے۔ کوئی گناہ نہیں کیا، چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، کسی کی عزت پہ حملہ نہیں کیا، لیکن اگر ہم کو کہو کہ امام کائنات کی امامت کے ماننے سے دستکش ہو جائیں، اس کو چھوڑ کر روسیاہوں کو اپنا امام مانے، اس کے رخ زیبا سے اپنی نگاہ ہٹا لیں اور اس کے چہرے کو دیکھ لیں کہ جس کا چہرہ دیکھنے سے آدمی کو رات کی روٹی بھی نیت کر نہیں آتی ہے، جمعراتیوں کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں، مردوں کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں، ہم سے نہیں ہوتا جا۔ اور ظفر احسن ظفر یہ نیا مفتی پیدا ہوا ہے، کیا کہیں یہ کچھ دوست ہیں، بابر حسن میرا نام اعمال نہ پوچھ کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ ظفر بھی بولا ہے اسلام کے موت، یاری نہ ہوتی تو میں اس کو بتلاتا کہ جو بدبخت پیر پگارا کو اپنا پیر مانتا ہے اس کی بدبختی میں شبہ کیا ہو سکتا ہے، جو جواریے کو اپنا پیر مانے وہ ہم کو فتویٰ دے تمہاری نماز جواریے کے پیچھے بھی
شرابی کے پیچھے بھی تمہاری نمازیں ہو جاتی ہیں کیونکہ پڑھی نہ پڑھی برابر. ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے جس کے بارے میں خلیل نے کہا تھا ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ. نہ نیاز اس کے سوا کسی کے لیے نہ نظر کسی کے لیے. تمہارا جینا بھی پیر کے لیے مرنا بھی پیر کے لیے. اللہ تمہیں قبر بھی اسی کی نصیب کر دے تاکہ عذاب میں کمی نہ ہو. اس کے لیے اسپیشل عذاب کے فرشتے رکھے گئے ہیں. ہم سے کیا بات کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی بڑی اور وہ بات کرتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی کبھی نماز پڑھی نہیں, جن کو عید کی نماز پڑھنی نصیب نہیں ہوئی ہے کبھی. بلطانہ بھی بولا ہے سارے ملک کو دو لخت کروانے والا. کہتا ہے بڑا افسوس ہوا ہے سنی شیعوں کے پیچھے نہیں پڑتے, شیعہ سنیوں کے پیچھے نہیں پڑتے. جب یہ ہوگا میں بھی پڑھ لوں گا. تو نہ ہی پڑھے تو اچھا ہے کیونکہ آتی تو تجھ کو ہے نہیں پڑھنا کیا ہے. ہمارے اللہ بخشے ایک بڑے پیارے دوست ہوا کرتے تھے, نام نہیں لیتا کچھ سمجھ جائیں گے. بہت ہمارے میرے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا. پچھلے دنوں ان کی یاد میں جلسہ بھی منعقد ہوا. ہر سال میں آتا تھا لیکن جلسہ نہیں تھا. ایک دفعہ کی بات ہے ہم مرزادہ نصر اللہ خان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. وہاں ایک بڑے آدمی کا ذکر آ گیا. ہمارے دوست بہت بے بات آدمی تھے. انہوں نے ناؤ دیکھا 4-6 سنا دی. اچھی کی تیسی یہ بڑا بنا پھرتا ہے کیا ہے. دوسرے دن کسی کام کے لیے انہیں ان کے پاس جانے کا اتفاق ہو گیا. عصر کی نماز کا وقت تھا. وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے, ہمارے دوست بھی پیچھے کھڑے ہو گئے. دوسرے دن شام کو نوابزادہ صاحب کے پاس مجلس جمی تو ایک آدمی نے کہا کہ نواب صاحب یہ کل یہ کہہ رہے تھے آج ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. کیا کیوں چیز بول رہے انہیں وضو کر دیا رکھا صحیح اس طرح کی نماز. میں نے تو نماز بے وضو, تمہارا کیا ہے؟ تم تو بے وضو بھی پڑھتے رہو, تمہاری باوضو بھی نہیں ہونی بے وضو بھی نہیں ہونی. جس کو پیچھے جی چاہے پڑھا لو. تمہارا کیا ہے؟ مسئلے کی بات کرو, مسئلے کی اور بشیری کی بات ہے. میں نے وہاں کہا تھا ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ اہل حدیث ہر مسئلے میں بہت روادار واقع ہوئے ہیں. ہر مسئلے میں روادار, اتفاق کے حامی, اتحاد کے بھائی. آج اس اسٹیج سے بھی کہتا ہوں کہ ہم سے بڑا اتفاق اور اتحاد کا بھائی کوئی نہیں ہے. ہم اتحاد کے بھائی. یہ بھی بتلاتا ہوں کس طرح. ہم سب سے بڑے اتحاد کے بھائی ہیں. ہم کو گالی دے لو تب بھی اتحاد کرنے کے لیے تیار. ہم کو برا کہہ لو تب بھی اتحاد کرنے کے لیے تیار. ہم سے لڑ لو تب بھی اتحاد. لیکن ہمارے آقا کی سنت کی توہین کر دو, کعبے کے رب کی قسم جان دینا گوارا ہے, ہاتھ ملانا گوارا نہیں ہے. بات ہے. میں نے وہاں کہا تھا بدیانتی سے نہیں چاہتا. میں نے کہا تھا جو لوگ کعبے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ان کے پیچھے ہماری نماز. تم کو ان کے پیچھے ہو جاتی ہے, ہم ابھی تمہاری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا کیا ہے؟ ہم تمہارے پیچھے بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں, تمہاری بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر تم کہو کہ کعبے کے مدینے کے کہتے کیا ہے فتویٰ چھپا کہ جس نے مدینے کے امام کے پیچھے نماز ادا کی اس کا نکاح ٹوٹ گیا. ایک عورت نے مجھ پر ٹیلی فون کیا, اس نے کہا علامہ صاحب نماز میرے خامن میں پڑھی ہے, نکاح میرا ٹوٹ گیا ہے, اس میں جرم میرا کیا ہے؟ میں نہیں سمجھی بات. نماز تو میرے خامن میں پڑھی, نکاح مولوی نے میرا توڑ دیا, میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا نہ تیرے خامن کا قصور ہے نہ تیرا قصور ہے, قصور اس بدبخت مولوی کا ہے. اس نے کہا کئی گھروں سے ہمیں نکاح کا بلاوا نہیں آیا, چلو اسی بہانے تجدید نکاح کی فیس تو مل جائے گی. یہ تو وہ لوگ ہیں. ہمارے سیالکوٹ کی بات ہے مولوی سلیمان صاحب, میں خدا کی قسم کھاتا ہوں, مرزا صاحب سن رہے ہو, میں اللہ کی قسم اپنا ذاتی واقعہ بیان کرتی ہوں. ہمارے محلے کے پاس ایک نبی میں حافظ صاحب ہمارے محلے سارا نبیوں کا تھا.
اللہ کا شکر کچھ ہمارے اندر تب بھی سختی آ گئی ہے کہ ہمیں اس طرح کی کوئی بات دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. کیونکہ اب ساری وادی تھے گرد و پیش میں. ہمارے محلے کے سامنے ایک محلہ تھا. میں چھوٹا سا تھا 10-9 برس کا جب میں نے قرآن حفظ کیا. یہ حافظ عالم بیٹھا ہوا یہ میری غلطیاں نکالا کرتا تھا. میں جا کے ایک حافظ تھا پڑوس میں, یہ تو دکانداری کرتے تھے. میں نے اب دور کرنا ہوتا تھا اور گرد و پیش میں کوئی آتے نہیں تھا. ایک نبینا حافظ صاحب روز بھی اس کے پاس جا کے دور کیا کرتا تھا. 9 برس کی عمر لیکن وہابیوں کا ذہن شروع سے ہی کچھ اس طرح کا خراب ہی ہوتا ہے. ایک دن ایک آدمی اس کے پاس آیا, کہنے لگا جی میرا منڈا مر گیا, جنازہ پڑھا دے. حافظ محمد علی اس کا نام تھا, نبینا تھا. کہنے لگا چلو منڈے سارے جنازہ پڑھو. میں نے کہا اگر کہتا ختم کرنے چلے تو ہم نہ جاتے, جنازے کی تو کوئی بات نہیں ہے. جنازہ پڑھنے گئے, اس کو 5 روپے دیے جنازہ. کہہ رہا ہے تو جنازے میں تو اذان تو کسی اور کو بلائی تھی, یہی پیسے کھا جا. انہوں نے کہا یہ تو مر گیا ہے. کہنے لگا اذان تو دعائی صحیح نہ. ان کا کیا ہے, یہ تو لوگوں کو نکاح اسی لیے توڑتے رہتے ہیں کہ پھر نکاح کی فیس ہمیں مل جائے. جو لوگ یہ تھے, اور عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ سرور کائنات متصرف فی الکائنات ہے. ان کا اختیار اور ان کا اقتدار ساری کائنات میں ہے, اور حضور اسی طرح زندہ ہے جس طرح کس سے پہلے نہیں وفات تو ہی نہیں. اب اصل ہو کوئی کچھ پوچھے کہ کس سے پہلے. یہ احمد سعید کاظمی, میں نے آج تک کسی ملا کا نام نہیں لیا, لیکن آج نام لینے پر مجبور ہو گیا ہوں. کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل, انسان ہوں پیالہ اور ساغر نہیں ہوں میں. اب کھا کھا کے گالیاں سینہ پر کیا ہے, جواب دیں گے انشاءاللہ. کس دن؟ جمعے کے دن آؤ گے. میں عربی سے ایک بیٹھا تھا فی اربع میں انشاءاللہ میں نہیں منتا آپ کے بعد کہوں. کہا اس ملا نے توحید کی بات کر رہے تھے. قاری پروفیسر سعید صاحب بھی عجیب سادہ آدمی ہے. میں نے دیکھا جیڑا بندہ پروفیسر ہو جاتا وہ سادہ ہو جاتا نہ. توحید کی ہے, کیا توحید ہے؟ توحید یہ کہتے ہیں آؤ میں تم کو بتلاتا ہوں توحید کون کرتا ہے. ذرا سامنے تو آؤ. میں پچھلا جمعہ یہاں پہلا جمعہ میں نے پڑھایا ہے. میں گیا ہوا تھا مصر, یمن اور سعودی عرب کانفرنس کے سلسلے میں. آپ ہی لوگوں نے بتلایا, بڑی ٹیپیں سنائی, بڑی گالیاں. میں نے کہا یار ان کو سنانے کی کیا ضرورت ہے, ان کا چہرہ دیکھتے ہی گالیوں کا تصور یاد آ جاتا ہے. کسی نے کہا نا, کوئی بندہ گیا, سارے گاؤں والے اس کو کہتے بدھو ہے بدھو ہے. اس نے کہا گاؤں ہی چھوڑ دو. اس گاؤں میں کیا رہنا, جس سارے گاؤں والوں نے بدھو کا نام ہی رکھ دیا ہے. ایک دوسری بستی میں چلا گیا, وہاں تنور پہ روٹی لوں گا, کوئی ایسی حرکت نہیں. انہوں نے کہا بدھوا تم کتوں آ گئے ہیں؟ اس نے کہا تجھ کو کیسے پتا چل گیا ہے میرا نام یہ؟ اس نے کہا تیرے چہرے میں تو فٹک صحیح نہیں ہے. ان کی میں نے کہا ان کو بتلانے کی کیا ضرورت ہے کہ گالیاں دی, ان کے چہرے پر ہی گالیاں لکھی ہوئی ہیں. ماشاء اللہ ان سے کوئی اور چیز کی توقع کیا رکھی جا سکتی ہے؟ حیرانگی کی بات تو تب ہے کہ گالی نہ دے. اگر گالی دے تو تعجب. اور قرآن سنانا ہماری قسمت میں, گالی سنانا ان کی قسمت میں. یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. تو کہا گالیاں توہین. میں نے کہا جس کو غزالی دوران اور متکلم زمان کہتے ہیں اور جو سب سے بڑا ان کا رہنما ہے احمد سعید کاظمی, سید احمد سعید کاظمی صاحب, ہم بے ادبی سے نام نہیں لیتے. خدا ان سے جو چاہے سلوک کرے, ہمارا کیا ہے. سید صاحب نے اپنی کتاب حیات بعد الممات نام رکھا ہے حیات بعد الممات. لکھتے کیا ہے؟ کہا لمحے بھر کے لیے نبی پہ موت کا جھونکا آیا اور گزر گیا, اور جب آپ کے صحابہ آپ کو اٹھا کر دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے, ذرا سننا بات,
جب آپ کے صحابہ آپ کی چارپائی کو اٹھا کر آپ کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، حضور آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہے تھے. اور رو ماتم کرو. ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات. مولوی بس رونے کی بات ہے، ہنسنے کی بات نہیں. میں نے کہا اس سے بڑی نبی کی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ ظالموں، یہ فاطمہ کا بابا ہے جس کے بارے میں یہ گستاخی کرتے ہو. تمہارا باپ ہو اور آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہا ہو، میں دیکھوں تم اس کو مٹی کے نیچے کیسے دفن کرتے ہو. تمہارا باپ نہیں تھا نا، فاطمہ کا باپ تھا، یہ عائشہ کا شوہر تھا، اس لیے اس کے بارے میں ایسی گستاخی کرتے ہو. کبھی اپنی بیٹیوں کے باپ کے بارے میں بھی تو ایسی بات کرو کہ وہ باتیں کر رہا تھا، آنکھیں کھولے ہوئے تھا، اور ہم اس کو اٹھا. تم نے کیا تاثر دیا ہے قوم کو؟ صدیق و فاروق، وہ فاروق کہ رسالت کے احترام کا عالم یہ تھا، ایک آدمی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اونچی آواز سے گفتگو کرتا ہے، فاروق کے چہرے پر سلوٹیں پھیل جاتی ہیں. صحابی دیکھتے ہیں فاروق کے لب پھڑا رہے ہیں، چہرہ غصے سے صرف ہے. کیا دیکھا؟ نبی کی نگاہ پڑی، فاروق کے چہرے کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ پہ نگاہ گئی، دیکھا تلوار کے دستے کو پکڑے ہوئے ہاتھ لرز رہا ہے. نبی نے کہا فاروق رک جاؤ، فاروق رک جاؤ، فاروق رک جاؤ. فرمایا آقا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. آقا میرے سامنے کوئی آپ سے اونچی آواز میں بات کرے، کعبے کے رب کی قسم ہے اگر آپ کا احترام رکاوٹ نہ بنتا تو اب تک کس کی گردن کٹ چکی ہوتی. ان کے بارے میں کہتے ہو کہ انہوں نے زندہ حضور کو دفن کر دیا تھا. حضور آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور منو مٹی حضور کے اوپر ڈال دی تھی. کوئی تمہیں حیا نہیں آتی؟ اس ملا کو کہو جس نے یہ لکھی ہے، ایک دن کے لیے ذرا وہابیوں کو تو تجربہ کرنے دے اپنی ذات اقدس پر. ذرا دیکھ تو صحیح، ہم مولوی سلیمان کو گورکن بنا کے تیرا حشر کیا کرواتے ہیں. دیکھ تو صحیح، حیا نہیں آتی. اور یہ تو سعید کاظمی صاحب تھے. اب ذرا بات سن لو، عادت نہیں ہے مجھ کو، لیکن گرچہ ہے مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بابا ساغر کہے بغیر. آج تم نے اگر مجبور کر دیا ہے اپنے اکابر کے چہروں کی نقاب کشائی پر تو ذرا سن لو. گستاخی کی بات کرتے ہو. میں نے ایک کتاب لکھی، بتاؤ نام نہ لینا ممنوع ہے، یہ ٹھگنے، یہ ہم جیسے بلند قامت لوگوں کی کتابوں کو ممنوع قرار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم کہیں گے اچھا جناب. میں نے تب بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، لاہور کے اس جلسے میں تمہارا یہ حکم میرے بھوک کی نوک پر نہیں مانتا. جاؤ جو جی چاہے کر لو. تم نے سمجھا ہے؟ ان کو ڈراؤ جو بلیوں سے ڈر جاتے ہیں. ہم تو کیا ڈراتے، نہیں مانتا میں اس حکم کو. آج تمہیں بتلانے لگا ہوں، سی آئی ڈی کے لوگ خصوصی طور پر میرے لیے آتے ہیں کہ آج اس کی تقریر ہے، خبر پہنچانی ہے. اور تمہیں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے کئی بھائی خود جا کے ٹیپیں پہنچا دیتے ہیں. سن لو، میں بزدل نہیں ہوں،
جب تم نے پابندی کا اعلان کیا کہ البریلویہ پر پابندی ہے، اس کے بعد 6 ایڈیشن میں نے چھاپے ہیں، جاؤ جو جی چاہے کر لو۔ تم کس کو ڈراتے ہو؟ خدا سے ڈرنے والے غیر اللہ سے ڈرنا جانتے۔ اور جب ہم تو اس وقت نہیں ڈرتے تھے، ہمارے اکابر جب کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا تھا، اور آج تو یہ جوانوں کی فوج ظفر موج ساری ہمارے ساتھ ہے اللہ کے فضل سے۔ 2 دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، 2 دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راستار بھی ہیں انشاءاللہ۔ اب یہ مسلک کے دیوانے، مسلک کے پروانے، مسلک کی شمع پر قربان ہونے والے سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں تک جا پہنچے ہیں۔ اور بتلاؤ، رسول کے دیے ہوئے مسلک کے لیے قربانی دو گے؟ رسول کے عطا کیے ہوئے مسلک کے لیے قربانی دو گے؟ تم کب کی بات کرتے ہو؟ یہ وہ نوجوان ہیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ ضیاء الحق بھی حکمران ہے، لیکن ہم بھی حکمران ہیں۔ سن لو، ہم آتے ہیں، لوگ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، لوگ آنکھیں بچھاتے ہیں، یہ آتے ہیں تو راستے صاف کرواتے ہیں، کسی کی نظر اس کو نہ لگ جائے۔ یہ بھی حکمران ہے، راستے صاف کرواتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ مال روڈ آج کیوں بند ہے؟ کہہ لگے امیر المومنین کی سواری آ رہی ہے۔ میں نے کہا امیر المومنین کی سواری آ رہی ہے تو مومنوں کو کیوں روکتے ہو؟ کہہ لگے مومن بے وضو ہے، کسی غیر محرم کی نظر ان کو نہ پڑ جائے۔ یہ امیر المومنین ہے، یہ امیر المومنین کی سواری آ رہی ہے۔ کیوں تو اس خان ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بابا بوڑھا ہو گیا، ویسے بڑا جوان ہے ماشاء اللہ۔ اب دل اللہ بھابیوں واسطے قربانی بابا اور زندہ باد۔ کہتے ہیں کیا باتیں کرتے ہو؟ ان کے بڑے نے کہا کتاب لکھی، کیا انہیں پابندی لگاؤ؟ ہم نے تو کبھی کسی کتاب کے بارے میں نہیں کہا پابندی لگاؤ۔ ہم نے کہا اور لکھو تاکہ لوگوں کو تمہاری حقیقت کا پتہ چلے۔ لکھو گے تو پتہ چلے گا، روشنی ہوگی تو ظلمتیں بھاگے گی۔ 2 سال 3 سال سن 83 میں کتاب چھپی، آج تک بڑے بڑے کرے باز، بڑے بڑے پان خور، بڑے بڑے سرمدی آنکھوں والے ہم کو مارنے کے لیے، مروانے کے لیے درخواستیں کرتے رہے غیر اللہ سے۔ ہم نے کہا سرمدی آنکھوں والوں اور شگفتہ ہونٹوں والوں، مارنے کے لیے لوگوں سے فریادیں کیوں کرتے ہو؟ اپنی آنکھ اٹھاؤ، ہم ویسے ہی مر جائیں گے۔ لوگوں سے کیا دکھاتے رہتے ہیں؟ تم خود ہم سے بات کرو، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ لیکن مجھے میرے دوست کہنے لگے اصل میں ان کو غیر اللہ سے مانگنے کی عادت پڑی ہے نا، اس لیے مانگنے سے رہتے نہیں ہیں۔ 3 سال تک درخواستیں کرتے رہے، پابندی لگا دو، پابندی لگا دو۔ اور بیوقوفو، عقل دیکھو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ غیر اللہ سے فریادیں، 3 سال تک فریادیں کرنے کے بعد ایک جواب لکھا ہے۔ جواب میں کیا لکھا ہے؟ میں نے لکھا کہ جناب ان کے بڑے جو تھے، بڑے کالا رنگ تھا ان کا۔ دیکھو میں نے تنظیم نہیں لکھا، ویسے میں نے سراپا بیان کیا کہ ان کا رنگ اتنا کالا تھا کہ اس کو دیکھ کر شب کی سیاہی بھی آدمی کو بھول جاتی تھی، اتنا کالا رنگ۔ اور میں نے کہا، میں نہیں کہتا، ان کے بیٹے نے کہا ہے، ان کے بھتیجے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رنگ گہرا گندمی تھا۔ رنگ، یہ گہرا گندمی کیا ہوتا ہے؟ گندمی تو وہ مولوی سلیمان کا ہے، اور گہرا گندمی کس کا ہے؟ ایسے رکھنا تو بندہ اٹھ کے کھلو جائے، کوئی نہیں ادھر جا کے دیکھ لا گے۔
گندمی تو ہم نے سنا ہے، یہ گہرا گندمی کیا ہوتا ہے؟ اور پھر یہاں نہیں کہا، یہ نہیں کہا، ان کے بھتیجے حسنین رضا نے خود لکھا کیا لگا، لیکن زمانے کی گردشوں سے وہ گہرا گندمی رنگ اس کی چمک بھی ختم ہو گئی، اس کی چمک بھی، کیا مطلب ہے؟ سب کی بات باقی رہ گئی ہے، کوئی بات رہ گئی ہے باقی؟ یہ میں نے ویسے ہی چلتے چلاتے لکھا، تو بات نہیں دی، اب رنگ تو اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ اب جناب اس کا جواب لکھا بڑے غصے سے، کیا مجھے جھوٹ بولا اس صحابی نے، حضور کا رنگ بالکل گہرا نہیں تھا، رنگ بلکہ گاڑا تھا، کتابت کی غلطی سے گاڑے کو گہرا لکھ دیا ہے۔ میں نے کہا ہوئے تم دوست، جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو، جس کے وکیل صفائی تم ہو، انشاءاللہ اس کو پھانسی لگنے سے کوئی بچا سکتا۔ مجھے بات یاد آ گئی، ہمارے دوست ہیں رفیق باجوہ صاحب، ریاضی صاحب کا کیس تھا، ریاضی صاحب کو 1 مہینے کے لیے سزا گورنمنٹ نے دی، 1 مہینے کے لیے بھیجا اپنے ریاضی صاحب، باجوہ صاحب ان کے وکیل مقرر ہوئے، سزا کی مدت ختم ہوگی، باجوہ صاحب کے دلائل ختم نہیں ہوئے۔ میں عدالت میں گیا، تو ہے نا سیاسی، میں نے کہا ریاضی صاحب جو پھانسی لگنے تھی کہ کتنے پیسے بھی دے وکیل کل میں 3200 روپئے، میں کہ کم 32 روپئے میں کرنے تیار تھا، وہ پھانسی لگنے پھر 3200 روپئے دینے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا باجوہ صاحب ایک نئی درخواست دے رہے ہیں مزاح کو، میں نے کہا کر لے کیا؟ میں نے کہا انہوں نے آج درخواست دینی ہے چیف جسٹس کو کہ ان کی نظر بندی کی میعاد میں توسیع کر دی جائے تاکہ میرے دلائل ختم ہو جائے، یعنی رہائی کے لیے کیس لڑ رہے ہیں اور اس کی نظر بندی کے دن ختم ہو گئے، دلائل ختم نہیں ہوئے ہیں۔ یہ حال ہے انسان، کہہ گے گہرا نہیں، وہ تو کتابت کی غلطی، گاڑا رنگ تھا۔ میں نے کہا اس نے تو بیچارے نے لحاظ کیا، ملا تو نے گاڑے پر لک پھیر دی ہے، یہ جواب ہے، یہ جواب دیا ہے۔ کاش اے حدیثوں کا یہی تو قول ہے اپنے نبی کی خدا میں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی زبانوں کو تلواریں اور اپنی کلموں کو بندوقیں مت بناؤ، دلیل سے بات کرو۔ تم کہتے ہو سعودی عرب نے قبریں گرا دی ہیں، ظلم کیا، جاؤ، میں اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا ایک چوکیدار ہونے کی حیثیت سے اس اسٹیج پہ جہاں سینکڑوں کی تعداد میں ٹیپیں لگی ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بات سن رہے ہیں، بنکے کی چوٹ اپنے احباب دوستوں کی، علماء کی، رفقا کی موجودگی میں اعلان کرتا ہوں، دنیا کے ذخیرہ حدیث سے ایک حدیث نکال کے دکھا دو جس میں نبی کائنات نے قبروں کو پختہ بنانے کا حکم دیا ہو، صرف ایک حدیث، صرف ایک حدیث، صرف ایک حدیث، کعبے کے رب کی قسم ہے، کل تمہارے ساتھ میں مل کر سعودی عرب کے خلاف جلوس نکالوں گا اور کہوں گا کہ پختہ قبروں کو کیوں گرایا ہے، یہ بتلاؤ۔ نبی کی اپنی بیوی، وہ بیوی کہ جس کے مرنے کے بعد بھی نبی اس کو نہیں بھولا ہے، ام المومنین عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے نبی کی زندہ بیوی پر کبھی رشک نہیں آیا، کسی پہ پیار تھا نا نبی سے، اور جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کی نگاہ کو پلٹتے ہوئے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے، اس کی نگاہ پلٹتی ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ صدیقہ کائنات کی کل کائنات نبی کا وجود اقدس تھا، اس نے خود کہا مجھے کبھی نبی کی کسی زندہ بیوی پہ رشک نہیں آیا تو خدیجہ الکبریٰ پہ آیا۔
میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا. ماں پھر تجھ کا رس کیوں آیا؟ کہا جب بھی خوشی کی بات ہوتی میرے آقا کہتے کاش آج خدیجہ موجود ہوتی. جب بھی کبھی غم آتا نبی کہتے کہ خدیجہ کیسی عورت تھی. جب لوگ مجھے زخم لگایا کرتے وہ اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر اس پہ مرہم رکھا کرتی تھی. خدیجہ وہ خدیجہ. کہا قربانی کا دن آتا نبی کے رشتے دار بنی ہاشم کے سردار موجود ہوتے. نبی یہ کائنات گوشت کٹ گیا تھا. اپنی ازواج مطہرات کو فرماتے میری بیویوں گوشت کی تقسیم کی ابتدا کرنی ہے تو میرے خدیجہ کی سہیلیوں سے کرنی ہے. سب سے پہلے قربانی کا گوشت اگر بھیجا جائے تو میری خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا جائے. ایک دن اماں نے کہا آقا کیا بات ہے؟ خدیجہ کو کائنات سے رخصت ہوئے 10 برس ہو گئے. آپ کبھی کسی موقع پر اس کو نہیں بھولتے. آپ نے فرمایا عائشہ تم نہیں جانتی جب ساری کائنات میری تکذیب کر رہی تھی اکیلی خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی. ساری کائنات محمد کو جھٹلا رہی تھی اور خدیجہ میری کمر ہمت کو بنا رہی تھی. دنیا والے مجھ کو مٹانے پہ تلے ہوئے تھے اور خدیجہ مجھ کو دلاسا دیتی تھی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتحمل الکلا وتنصر المظلوم وتعین علی نوائب الحق. آقا غم نہ کرو میں تو تیری خلوت کی جاننے والی ہوں. جنت میں تو بڑے پاسباز ہوتے ہیں لیکن خلوت میں تجھ سے پاسباز تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. کعبے کے رب کی قسم ہے میرا رب تجھ کو مرنے نہیں دے گا. تجھ کو بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے. تو مظلوموں کی مدد کرنے والا بے کسوں کی فریاد کو پہنچنے والا بے کسوں کا ہاتھ بچانے والا یتیموں کی دستگیری کرنے والا اور بیواؤں کو معصوم بچوں کو اپنی گودی میں اٹھا کر کھلانے والا. تو کیسے ضائع ہوگا؟ اور جس دن جبریل کی ہیبت میں سرور کائنات کو دہشت زدہ کر دیا تو خدیجہ کی نور بصیرت کو دیکھو. اپنے آقا کا اپنے تاجدار کا ہاتھ تھاما اور اپنے چچا برکا کے پاس لے گئی. کہہ لگی چچا اپنے بتیجے کو ذرا تسلی تو دو یہ کیا فرماتے ہیں؟ کہا بتیجے کیا بات ہے؟ کہا چچا غار ہرا میں ایک ایسا وجود اترا جس نے کائنات کے کناروں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیا. میں ڈر گیا ہوں نہ جانے کیا ہوگا. ہائے برکا نے اپنی نگاہ تبریک اٹھائی خدیجہ کو مبارک دی. خدیجہ آج سے تیرا شوہر تیرا تاجدار نہیں رہا بلکہ پوری کائنات کا تاجدار بن گیا ہے. هذا الناموس الذي انزل على موسى. محمد تجھ کو مبارک ہو کہ آج تجھ پہ وہ فرشتہ آیا ہے جو اللہ صرف اپنے محبوبوں پہ بھیجا کرتا ہے. هذا الناموس. اور پھر اپنے اوپر نظر ڈالی یا لیتنی کنت جزعا. کاش ہائے ہائے کتنی مبارک عورت ہے. اس کے رشتے دار کتنے مبارک ہیں. اس کا نور بصیرت دیکھو لے کے کس کے پاس آئی ہے. یہ ہے نور بصیرت. اسی لیے کہا جاتا ہے مشورہ کرو تو کسی سے کرو محبت کرنے والے سے اچھے آدمی سے کیونکہ مشورے والے بھی لٹیا ڈبو دیتے ہیں. کہا یہ جتنے حکمران آئے ہیں ان کا بیڑا غرق اللہ کے بدل سے مشیروں نے کیا ہے.
یہ مشورہ دینے والے ہیں، لیکن اس عورت کا نور بصیرت دیکھو، مشورے کے لیے لے کے گئی تو کس کے پاس لے کے گئی؟ کس کے پاس؟ ایسا جہادیدہ انسان ابھی حضور نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمے کی دعوت نہیں دی، پہلے ایمان میں آیا، کلمہ یا لیتنی کنت جزا، ہائے میں اس دن جوان ہوتا جب تیری قوم تجھ کو تیرے وطن سے نکالے گی، میں تیری مدد کرتا، ہائے ہائے۔ اسی لیے محدثین نے کہا ہے کہ انشاءاللہ دعوت سے پہلے ہی برقع کا انتقال ہو گیا تھا، دعوت کا آغاز ابھی نہیں ہوا تھا۔ محدثین نے لکھا ہے انشاءاللہ یہ لوگ فطرت پر اٹھیں گے اور جنہوں نے نبی کی دعوت کو نہیں پایا لیکن جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ ان میں برقع ابن نوفل بھی ہوگا۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے سنی بات، بولا یا لیتنی کنت جزا، ہائے کاش میں اس دن جوان ہوتا جب تیری قوم تجھ کو نکالے گی، میں تیری مدد کرتا۔ نبی نے کہا آوا مخرجیہم، کیا میری قوم مجھ کو نکالے گی؟ فرمایا جس نے بھی تیری بات کی اس کو تیری قوم نے ضرور نقصان پہنچایا۔ اور وہابیوں خوش آ جاؤ، ورقہ کی حدیث کے مطابق آج نبی کے سچے ساتھی کائنات میں اگر ہو تو تم ہو، کیونکہ تمہیں بھی اسی طرح دکھ پہنچایا جاتا ہے جس طرح نبیوں کو دکھ پہنچایا گیا ہے۔ اور سبب وہی ہے جو نبیوں کو دکھ پہنچانے کا سبب تھا۔ نبی بھی کہتے تھے لا الہ، اور وہابی بھی یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہابی بھی یہی کہتے ہیں۔ آج ہم کو کہتے ہیں شریف نام پھول چڑھا آیا ہے اور منصورے سے عبادت، اس کا نام ہی شریف ہے، اس کا نام ہی۔ ہم نے کہا پھر اس بیچاری نے کیا قصور کیا ہے جس کا نام بھی شریف ہے؟ بابرہ شریف بھی تو ہے، اس کا پھر کیا قصور ہے؟ یہ دلیل ہے، یہ قرآن و سنت ہے ان کا۔ کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی ہے، کیوں؟ اس کے نام کا حصہ شریف ہے، اس کے نام کا بھی تو حصہ شریف ہے، اس کو بھی سرٹیفکیٹ دے دو جنت کا۔ سن لو، نواز شریف ہو یا کوئی اور شریف ہو، کوئی مردہ پرست قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کی شفاعت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ بنے گے تو انشاءاللہ ہم گناہگار بنیں گے۔ کیوں؟ قیامت کے دن آئیں گے، نامہ اعمال میں بڑے گناہ ہوں گے، بڑی غلطیاں، بڑی قصور، لیکن آنکھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کہیں گے اللہ گناہ تو بڑے کیے، نہ تیرے ساتھ کسی کو شریک کیا، نہ تیرے مصطفیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، نہ تیرے ساتھ شرکت گوارا کی، نہ تیرے نبی کی امامت میں۔ اور کہتے کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، بڑی دیر ہو گئی ہے یار تقریر میں، بس کریے پھر۔ اب قاری صاحب میرا پوچھو کرتا کس نے؟ اب قاری صاحب نے سن کے جاؤ گے کوئی اعتبار نہیں، سن کے جاؤ گے قاری صاحب میرا راستہ چھڑنا نہیں دے، اور بوکے آج پھر مقابلہ ہو جائے بک ڈالی ایک بجے تک۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ساری کائنات میں اما عائشہ کے فرمان کے مطابق اگر کسی کا پیار سے حضور نے بے پناہ نام دیا تو خدیجۃ الکبریٰ۔ اور بتلاؤ خدیجۃ الکبریٰ حضور کی زندگی میں فوت ہوئی تو نہیں؟ حضور نے اس کی قبر پختہ بنائی تھی کس پر؟ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، ان کو کہو ہم جھوٹ بولتے ہیں، تم کو حدیث دکھا دو، تم حدیث دکھا دو، انشاءاللہ بھابی چندہ کر کے تمہاری قبروں کو پختہ کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ انتظار کریں گے کب تم مرو، کب سیمنٹ کی بوریاں تمہارے اوپر رکھیں، ابھی مرزا صاحب نے ٹھیکہ دے دیں گے تو یہ قبر بنانا، تم کرو بات، کوئی حدیث دکھاؤ۔ سید الشہداء، قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار کون ہے؟ حمزہ
تاریخ کے چہرے کو ضیا بخشی ہے. ناقد وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے. کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق, میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیا بخشی ہے. آج کہتے ہو پختہ بہار قبے جبے لائٹیں, اور جس کے اندر روشنی نہیں پائی ٹیوبیں لگا لو تب بھی روشنی ہو سکتی, اور جس کے اندر روشنی ہے اس کو باپدا کی بجلی کی ضرورت ہے. اندر تاریخ ہے, نبی اونجی لوگ چڑھ گئی دیے. سنو, نبی کی زندگی میں حمزہ فوت ہوئے تو میری شہید ہوئے. اتنا پیار تھا نبی کو, اتنا پیار کہ کن لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی سے حمزہ کی تہری رشتہ داری تھی. عام لوگوں کو یہی پتا کہ چچا تھے, یہ تو ٹھیک ہے, تہری رشتہ داری تھی. تہری کسی کو پتا ہے؟ نبی کے بھائی بھی تھے, دودھ شریک بھائی, نبی کے دودھ شریک, اور نبی کے ہم عمر بچپن کا یارانہ بھی تھا, بچپن کی دوستی بھی تھی. اتنے رشتے, اتنا پیار. اور جب شہادت ہوئی تو جسم کا انگ انگ کاٹا گیا, ہاتھ کاٹے گئے, پاؤں کاٹے گئے, سینہ پھاڑ کے کلیجہ نکال کے چبایا گیا, آنکھیں نکالی گئی, ناک کاٹا گیا, حدیث میں آیا ہے کان کاٹے گئے. اس طرح کہ جسم کا کوئی حصہ سلامت نہ رہا. روح کو پتا چلا, بچپنے کا یاد, جوانی کا ساتھی, دودھ شریک بھائی, سگا چچا, اور وہ چچا جس نے اسلام لانے سے پہلے بھی حضور کا دفاع کیا تھا, جس نے اسلام لانے سے پہلے بھی حضور کے لیے لڑا کرتا تھا. حمزہ میرا یار ہے, میرا بچپن کا ساتھی ہے, میں اس کے متعلق بات نہیں سنتا. حضور کو پتا چلا, مزمل و مدثر بھاگے ہوئے آئے. وہ چادر جس کا ذکر آسمان والے نے اپنے قرآن میں کیا ہے, اپنے کندھے مبارک سے اٹھائی, حمزہ کی کٹی اور پھٹی ہوئی لاش کو دیکھا, اپنی چادر مبارک حمزہ کی لاش مبارک پہ ڈال دی. حمزہ کی بہن صفیہ بھاگی ہوئی آئی, سرور کائنات نے دیکھا, پھوٹی آ رہی ہے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میں اپنی پھوٹی کو کون سی حمزہ کا چہرہ دکھاؤں, کوئی عذر سلامت نہیں ہے. حضور کھڑے ہو گئے, پھوٹی پلٹ جاؤ. عرض کرنے لگی, بھتیجے تم صرف بھتیجے ہی تو نہیں, میرے آقا بھی ہو, اگر حکم ہے تو پلٹ جاتی ہوں, لیکن اگر اجازت دے دو تو اپنے بھیا کی لاش کو دیکھی. آپ نے کہا تم بھی لاش دیکھنے کے قابل نہیں رہی ہے. ظالموں نے اس طرح ظلم کیا کہ کوئی وضو بھی تو سلامت نہیں رہا, دیکھو گی تو کیا دیکھو گی. ہائے نبی کے گھرانے کی عورتوں, تم پہ خدا کی لاکھ رحمتیں ہو, تم نے امت کو کیا برس دیا. صفیہ تجھ پہ رب کی لاکھوں رحمتیں. کہنے لگی آقا میں نے پہلے کہا ہے, تم صرف بتیجے نہیں بلکہ آقا و مولا بھی ہو, حکم ہے تو پلٹ جاتی ہو. لیکن اگر سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھیا کی کٹی پھٹی لاش کو دیکھ کے چیخو پکار کروں گی, ماتم و بہن کروں گی, تو ایسا تو نہیں ہوگا. آقا میں جب اپنے بھیا کی کٹی ہوئی لاش کو دیکھوں گی تو سر اونچا کر کے کہوں گی, اللہ تیرا شکر کہ تو نے میرے بھیا کو وہ موت عطا کی کہ اس نے اپنی بہن کا سر ساری بہنوں سے اونچا کر دیا ہے. کیوں؟ ساری بہنیں اپنے بھائیوں کے سر اٹھا کے اپنے رب کی بارگاہ میں آئیں گی. اللہ میرا بھیا تیری بارگاہ میں اپنا سر کٹا کے آیا ہے, اور میں آؤں گی سر فخر سے بلند کر کے اور کہوں گی اللہ ساری بہنوں کے بھائی تو صرف سر کٹا کے آئے, اور صفیہ کا بھائی اپنے جسم کا ایک ایک حصہ کٹا کے آیا ہے, ایک ایک حصے کی قربانی. آقا نے چادر پلٹی, صفیہ نے دیکھا,
انا للہ و انا الیہ راجعون. بھیا غم نہ کرو، اگر تمہاری لڑائی خدا کے لیے تھی تو خدا تمہارے اثر کو ضائع نہیں کرے. بہن کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، عرش والے کو جلال آ گیا. جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کے ذریعے ساری کائنات والوں کو سنا دو سید الشہداء حمزہ. قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے ان سب کا سردار اللہ نے حمزہ کو بنا دیا ہے. وہ حمزہ جس کو قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار قرار دیا گیا، اس کی نعش مبارک کو نبی نے اٹھایا، اس کے اوپر پختہ قبر بنائی تھی. تم بتلا دو، ماننے کے لیے تیار ہے. نبی کے 4 بیٹے نبی کی زندگی میں فوت ہوئے. آخری بیٹا ابراہیم کہ ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے، ایک پنکھڑی گلاب کی سی تھی. وہ ابراہیم کہ جب فوت ہو گئے ان کی بہن نے ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا. اتنے نازک تھے کہ حدیث پاک میں آیا ہے نبی جو کبھی جذباتی نہیں ہوئے تھے اس وقت جذباتی ہو گئے. فرمایا رزقاً بالقواریر، میری بیٹی میرے پھول کو آرام سے اٹھانا، کہیں تیرے ہاتھوں کی لمس سے مسئلہ نہ جائے. اتنا نازک ابراہیم. اس ابراہیم کی لاش کو حضور نے اپنے ہاتھوں پہ رکھا. بڑھاپے کا آخری بیٹا، لبوں کے الفاظ تھے انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون رضینا بقضاء اللہ ما نقول الا ما یرضی اللہ. ابراہیم تیری جدائی کا غم تو بہت ہے، لیکن تیرے باپ کی زبان سے صرف وہی لفظ نکلے گا جو رب کو پسند ہو، اور کوئی نہیں. آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح رہے. سرور کائنات تو ہوتے ہی صحابہ نے دیکھا کوہرام مچ گیا. ایک صحابی ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا. اس نے کہا یا رسول اللہ، اس مسکراتے ہوئے چہرے پہ آنسوؤں کی لڑیاں آپ بھی لے رہے ہیں. آپ نے فرمایا ساتھی یہ میرے جگر کا ٹکڑا تھا جو مجھ کو چھوڑ کے اپنے رب کے پاس چلا گیا ہے. اور انسان یہ خون اور گوشت کا ٹکڑا یہ غموں سے متاثر ہوتا، خوشی سے متاثر ہوتا ہے، لیکن زبان سے شکوے و شکایت کی لفظ منہ میں نہیں نکالتا. یہ حضور کی حالت. اٹھایا بیٹے کو قبرستان میں دفن کیا. جاؤ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، موطا امام مالک، حدیث کی ساری کتابیں اٹھاؤ. صحابہ سے کوئی ایسی بات مت لو کہ کسی نے کہا ہو جہاں حضور نے اپنے بیٹے کو دفن کیا کسی کو اس کی قبر معلوم بھی تھی کہ نہیں تھی. قبر مٹنے کے لیے فرمان رسول علی کو یہ اہل حدیثوں کے ہاتھ میں ما رأیت قبرا مشرفا للہ سبیتا بلا صورتا للہ سبقتا. اے علی جاؤ، جو بالغ سے قبر اونچی نظر آئے اس کو برابر کر دو، جو مورتی نظر آئے اس کو مٹا دو. اہل حدیث رسول کا پیغام لے کر قبروں کو مٹانے کے لیے نکلے. تم قبروں کے بنواؤ، لوگوں سے پوچھو، ساری دنیا کے مسلک والوں سے. کوئی کہے گا بزرگ کی ملاوٹ ہے، کوئی کہے گا امام کی ملاوٹ ہے، کوئی کہے گا فقیر کی ملاوٹ ہے، کوئی کہے گا محدث کی ملاوٹ ہے. ہم نے کہا جس میں بھی ملاوٹ ہو، چاہے ملاوٹ کتنی پاکیزہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو خالص دودھ خالص وہی ہے جو بھینس کے تھنوں سے نکل کر آ. اگر اس کے اندر روح کیڑا ملا دیا جائے تو دودھ خالص ہوگا. اگر اس کے اندر زمزم کا پانی ملا دیا جائے دودھ خالص وہی ہے جس کے اندر کوئی آمیزش نہیں. اور نسل خالص وہی ہے جس کے اندر نہ کسی امام کی، نہ کسی فقیر کی، نہ کسی محدث کی، نہ کسی شیخ کی، نہ کسی بزرگ کی، نہ کسی پیر کی، نہ کسی اونچے کی، نہ کسی کالے کی، نہ کسی گورے کی کوئی ملاوٹ نہ ہو.
بلکہ بات وہی کہے جو محمد کریم نے کہی تھی، اور وہ کیا ہے؟ ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں محمد کا فرمان ہو۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں قرآن کو بھی اونچا رکھیں گے، محمد کے فرمان کو بھی اونچا رکھیں گے۔ جو لڑے گا اس کا مقابلہ کریں گے، پشت پھیر کر نہیں بھاگیں گے کہ ہماری تاریخ میں پشت پھیرنے والے کو اپنے قبیلے کا فرزند قرآن و سنت کے فدائی، وہ ہاتھ بلند کر کے کہو قرآن و سنت کے فدائی، اٹھ کے بولو، اٹھ کے قرآن و سنت کے فدائی، قرآن و سنت کے فدائی۔ انشاءاللہ اب اس ملک میں آئے گا تو رب کا قرآن آئے گا، اس ملک میں آئے گا تو رب کا، اس ملک میں آئے گا تو محمد کا، اور جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گا یہاں سے آخر دعوانا ہے۔ انشاءاللہ اس ملک میں پرچم توحید بلند رہے گا۔ انشاءاللہ وہ وقت کبھی نہیں آئے گا کہ اس پاکستان میں فقہ حنفی جاری ہو، فقہ رضا خانی جاری ہو۔ جب تک شمع رسالت کے پروانے موجود ہیں، جب تک خطیب ملت علامہ احسان اللہ الظہیر کا وجود موجود ہے، انشاءاللہ یہاں پر کوئی غم نہیں آئے گا۔ یہاں پر آئے گا تو مصطفیٰ کا نظام آئے گا۔ دوستو تقریر کے لیے ٹائم نہیں، تفصیلی تقریر کے لیے لاہور میں جب بھی آپ ابراہیم خادم قصوری سے وقت مانگیں گے، منڈی کلڑ پر کوئی دور نہیں ہے۔ میں آپ کا خادم ہوں، جماعت کا خادم ہوں۔ میرا مسلک یہ ہے، پوچھنے کے لیے خدا، پوچھنے کے لیے مصطفیٰ۔ دوستو ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم گستاخ ہیں۔ اگر ہم گستاخ ہیں تو کائنات میں اور کوئی نبی کا پروانہ نہیں ہے۔ خیر الورا نبی کے ماننے والے ہیں، حبیب کبریا کے ماننے والے ہیں، نور الہدا کے ماننے والے ہیں، بدر الدجا کے ماننے والے ہیں، شمس الضحیٰ کے ماننے والے ہیں، امین اسرا کے ماننے والے ہیں، میرے دوستو آمنہ کے نورین کے ماننے والے ہیں، جد الحسن والحسین کے ماننے والے ہیں، تقدیر گلستان اسلام کے ماننے والے ہیں۔ ہم وہ ہیں صحابہ اکرام نے کہا تھا نقاتل الجمیل کا و شمال کا و بین جدئی کا و خلف کا، حضور جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ دوستو حضرت قاری صاحب بھی موجود ہیں، علامہ صاحب کا خطاب لاجواب ہو چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی تقریر کو نہ کروں اور حضرت قاری صاحب کو ٹائم دوں۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی حرمین شریفین کی کانفرنس کو کامیاب بنائے، آپ قدس مسجد میں پہنچیں۔ انشاءاللہ جب تک توحید و سنت کے پروانے موجود ہیں، کوئی بیت اللہ کی طرف غلط اشارہ کرے گا ہم اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے انشاءاللہ۔ اور دوستو اور بزرگوں، یہ تاریخی کانفرنس ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ یہ عظیم المثال فقید المثال اجتماع ہوگا۔ تمام لوگ حرمین شریفین کی کانفرنس میں قدس مسجد میں پہنچے اور اللہ مجھے بھی پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اور انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نماز اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، میں نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میں جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ہم ملک میں قائد ملت کی قیادت میں کام کر رہے ہیں۔ آج بھی رات کو تصویر شہر میں تقریر ہے، روزانہ جلسے اور پروگرام ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ لاہور والوں جب بھی آپ اس فقیر کو یاد کرو گے ہم حاضر ہیں۔ اللہ قاری صاحب کی زندگی دراز فرمائے اور میں اس نوجوان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں نعیم بادشاہ کو کہ جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے۔ اگلے سال انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں بھی شامل ہوں گے اور تفصیل سے بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کی جوانی میں چند آفتاب و مہتاب برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔